إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، الحمد لله بهذه الليلة المباركة نلتقي مرة أخرى لقراءة قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. طيب، كأن الأدد قليل. نعم، الأدد قليل جدا. أليس كذلك يا إخوان وأيتها الأخوات؟ صحيح؟ صحيح. تمام. نعم. بعضهم مشغولون وبعضهن مشغولات. بارك الله فيكم جميعا. طيب، أشكركم لمن حضر في هذا المجلس. بداية قبل مواصلتنا درسنا هذا نراجع قليلا فيما يتعلق بما أخذنا في الأسبوع الماضي. تمام؟ واضح؟ واضح أيها الإخوان وأيتها الأخوات؟ إخوان، فما رأيكم نحن الآن نمشي بالعربية فقط هذه الليلة؟ فما رأيكم؟ أحد يتحدث؟ تفضل. جميل. جميل. لنمارس هذه اللغة تطبيقا. تمام، أحسن أخونا أحمد هودي. وكيف الآخرون؟ إخوان الآخرون، فما رأيكم أيضا؟ هل توافقون قول أخينا أحمد الحودي؟ أخونا ميارسة، فما رأيك؟ عندك رأي؟ تفضل. وأنا موافق برأيكم يا أستاذ، برأيك يا أستاذ. طيب، أخونا أديتيا، ما رأيك؟ Anak dikit-dikit paham, Ustaz. Dikit-dikit. نعم، جميل. وكذلك أيها الأخوات، ما رأيك أيها الأخوات؟ أختنا عزيزة، عندك رأي؟ تفضلي تحدثي، أخبرينا. أختنا نعم عزيزة. أنا موافق إن شاء الله بإذن الله. موافق أستاذ. طيب. ثم أختنا مشيطة، توافقين أيضا؟ نعم أستاذ، موافقة إن شاء الله. طيب، تمام. اتفقنا نحن على أن هذه الليلة سنمشي باللغة العربية، وكما عرفنا أن الاتفاق هذا يدل على أننا نحب اللغة العربية. أليس كذلك إخواننا وأخواتنا؟ بلا يا أستاذ. نعم بلى يا أستاذ. أحسن. نراجع. أحد الإخوان
يذكر لنا الدرس الذي أخذناه في الأسبوع الماضي. من يريد أن يتقدم ويشرح قليلا بالاختصار الدرس الذي أخذناه في الأسبوع الماضي؟ من يريد؟ أخونا حنيف، أو يمكن أخونا يرصى، أو أحمد حودي. أخونا أحمد حودي، من؟ أحد الإخوان، تفضل. كما قال أخونا آنفا أحمد حودي، نحن نريد أن نمارس هذه اللغة. عرفنا عندما تعلمنا العربية، أخذنا النحو وأخذنا علم الصرف، خلاص مرور سنوات درسنا هذه اللغة، درسنا سنة، بل ليست سنة واحدة، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، بل 20 سنة أخذنا. لكن فقط الدرس ما في التطبيق، هذا ماذا عندنا مشكلة. هذه هي المشكلة. المشكلة أخذنا نظريا كثيرا، نسينا تطبيقيا، ما عندنا تطبيق في اللغة. هذه هي مشكلتنا. أليس كذلك يا إخوان وأيتها الأخوات؟ صح؟ نعم أستاذ، صح. طيب، نعم. لذلك أنا أرجو أحد الإخوان يتقدم ويرفع صوته ويشرح قليلا الدرس الذي أخذناه في الأسبوع الماضي. إخوان، من؟ يا سلام، الاستحياء. طيب، من أنت يا أخي العزيز أحمد حودي؟ تريد؟ فيما تذكرت أن في اللقاء الماضي درسنا عن علامات الفعل، ودرسنا فعل المضارع وعلامتها. جميل. ثم كما عرفنا أن من علامات المضارع هي علامته مبدوءة بحروف نأيت. طيب، جميل، بحروف المضارعة. تمام. ثم تمام، يكفي أو تريد أن تزيد قليلا؟ تفضل، نحن في انتظارك يا أخي العزيز، وفقكم الله وبارك الله فيكم. تفضل. تمام، انتهيت؟ يعني صعب لتعبير هذه اللغة. ما شاء الله، لكن ممتاز. تتقدم أن وبعد ذلك ماذا؟ تجرب هذه اللغة، لا بأس، لا عليك، بارك الله فيكم. هذه بداية جيدة جميلة. لمن سكت ولا يتحدث سيكون صعوبة عنده في حياته حتى يأتي يوم القيامة. طيب، من أحد؟ أخونا ميرصة، تريد؟ تفضل. تريد أن تزيد شرح أخينا أحمد حودي؟ وأما أنا يا أستاذ في الأسبوع الماضي لم أشارك في درسك يا أستاذ. طيب، لا بأس، أعانكم الله، بارك الله فيكم. أخونا أديتيا. نعم نعم، تفضل يا أخونا ميرصة، تفضل زد. وكذلك أنا لم أشاهد فيديو الذي انتشرت في اليوتيوب. طيب. ولكن هنا سأجرب
min alamati fi'il mudhari alladhi alimtu fi dhihni. طيب Wa amma fi'il mudhari yu'rafu biqad au bisin wasaufa wa kadzalika tubda'u bi ihda zawaidil arba' ya Ustaz. طيب Yakfi Ustaz. جميل. أحسن. أخونا أديتيا عندك زيادة؟ تفضل. الآن أنا أريد، لست أنا متكلما كثيرا، بل أريدكم أنتم أن تتحدثوا، أن تعبروا، أن تشرحوا، أن تتكلموا كثيرا باللغة العربية. تفضل يا أخانا أديتيا. Anak belum bisa baca nganu Ustaz. طيب جه لا Belum bisa بأس. membaca. بارك الله فيك. طيب Nah, Ustaz. نعم. ثم أخونا جابر، عندنا أو لنا أخونا جابر. يا أخانا جابر افتح الصوت وبعد ذلك تحدث قليلا، اشرح قليلا الدرس الذي أخذناه في الأسبوع الماضي. أين أخونا جابر؟ طيب أخونا جابر Nah, Ustaz, تفضل. mungkin yang lain dulu, Ustaz. طيب Nah, تمام. belum. طيب أختنا أو أخونا حانب، عندنا أخونا حانب، لنا أخونا حانب. نعم أستاذ. هل تستطيع أن تبين لنا قليلا الدرس الذي أخذناه في الأسبوع الماضي؟ تستطيع؟ قليلا أستاذ. تفضل جرب يا أخي. معكم السلام. تفضل هيا. نحن درسنا في الأسبوع الماضي تمام. فرق بين آخر وأخير. طيب جميل، هذا أخذناه آخر الدرس. طيب تمام، ما الفرق بينهما؟ أما آخر هو كيف ليس بعده شيء هكذا. شيء، أما أخير أحيانا بعده شيء. طيب جميل. ثم ماذا؟ فقط هذا أو عندك زيادة قليلة؟ يمكن يكفي. طيب تمام. وأختنا عزيزة. نعم ماذا؟ نعم أستاذ. يا سلام. طيب تفضلي تزيدين نعم. قليلا. نعم. نعم. والفعل المضارع أن له حكمين. الأول حكما باعتبار أو باعتبار أوله، وحكما باعتبار آخره. وحكمه، فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى. لحظة، هذا التعبير تقرأين أو تعبرين عن تعبيرك أنت يا أختنا عزيزة؟ هذا قرأت أليس كذلك؟ نعم ولكن
راجعت الدرس الأسبوع الماضي كذلك أستاذ. طيب نعم لا بأس. نعم. نعم زيدي قليلا لكن التعبير تعبيرك أنت يا أختنا العزيزة، لا أريد القراءة. نعم فقط عبري ما تذكرت في الأسبوع الماضي. واضح؟ نعم واضح أستاذ. تمام. زيدي قليلا. نعم أو تمام خلاص. نعم لا أستاذ. طيب نعم تمام إذا. طيب ننتقل إلى أختنا مشيطة. نعم يا أستاذ. طيب درسنا في الأسبوع الماضي فعل المضارع باعتبار أحيانا أصله بعضه أصلا وبعضه زائدا كذلك أستاذ. مثال أكرم يكرم من كرم يكرم كذلك طيب. أستاذ. ما شاء الله أحسنتم أيها الإخوة وأحسنتن أيتها الأخوات. بارك الله فيكم وفيكن جميعا. نعم المراجعة أمر مهم في حياة الطالب والطالبة. لماذا؟ لأن الدرس ليس فقط ماذا؟ الأخذ كثير، بل المراجعة لابد أن تكون كثيرة جدا. أهم الشيء المراجعة والمراجعة، هذا هو أمر، بل هذا أهم الشيء ليس فقط مهم. واضح أيها الإخوان وأيتها الأخوات؟ واضح أستاذ. واضح أستاذ. طيب. وعندما سمعت كلامكم وكلامكن جميعا لدي رأي. عندما ماذا انتهينا من هذا الكتاب كأنني أنا أريد أن ندرس معا المحادثة، فما رأيكم؟ هل كلامي أنا واضح عندكم أيتها الإخوة وأيتها الأخوات؟ فرصة طيبة. فما رأيكم؟ بالأمس قبل البداية نحن نريد عندما انتهينا وأخذنا كل هذا الكتاب نريد أن نستمر ونستأنف إلى كتاب آخر، كتاب نحوي ألفية بن مالك. لكن الآن عندما سمعت أنا ماذا؟ المحادثة، جرت المحادثة فيما بيني وبينكم أنتم وأنتن جميعا، أنا أريد أن أقوي لغتكم. فما رأيكم؟ أحسنت جميل. Saja ya, langsung saja kita lanjut. Nah, ikhwan dan akhwat, perhatikan, antum dan antunna harus sering-sering apa? Memperbanyak percakapan. Paham ikhwan dan akhwat? Paham Ustaz. Ma'aman Ustaz. Maaf surah Al-Muhadatsah. Ana munfaridan huna Ustaz. لا اتصل بأصحابك الكرام هكذا. وكيف الطريقة أستاذ؟ يعني مثلا نحن قد انتهينا الدراسة،
هذا اليوم هذه الليلة سندرس الحوار معا في هذه جوجل أو ماذا؟ كيف الطريقة؟ كيف المنهج؟ لا أقصد يا أخي العزيز، نحن عندما انتهينا قراءة هذا الكتاب أنا أريد أن نواصل درسنا إلى المحادثة، ما نواصل إلى ألف ابن مالك، لا. الأصل في البداية نريد أن ندرس ماذا؟ شرح ألف ابن مالك، لكن بعد تمام ماذا؟ بعد تمام قطر الندى نريد. لكن عندما بدأنا التحدث معكم الآن وسمعت شيئا غريبا، وما هو ماذا؟ التأتع، يتتعتع كثير منكم. لماذا؟ لأن المحادثة قليلة جدا في حياتكم أيها الإخوان وأيتها الأخوات. واضح؟ واضح. أرجو العفو منكم أستاذ، لكن ما في رأيي الدرس الحوار أو المحادثة والدرس النحو هذان الدرسان يعني متفارقان. يعني نحن نريد أن نقوي الدرس النحو، ولذلك نحن نشارك هذا البرنامج، لكن ما في المحادثة لابد شيء آخر. طيب نعم تمام. طيب نعم أنا أبين بالإندونيسية. طيب ikhwan akhwat, antum dan antunna dengarkan baik-baik. Sebelum kita lanjutkan materi kita ini, tolong dengarkan baik-baik. Dan antunna catat apa yang akan ana sampaikan. Jelas ikhwan dan akhwat? Jelas. Baik, ahsan. Perhatikan baik-baik. Poin yang pertama, ketika seseorang ingin mengajarkan bahasa Arab kepada mereka-mereka yang belum paham bahasa Arab atau masih nol bahasa Arab, maka dimulai dari muhadatsah, bukan kaidah nahwu. Itu poin yang pertama. Kenapa? Jadi kita tahu, kita mungkin ketika kita belajar di pondok, itu mungkin langsung diajarkan menggunakan kaidah nahwu. Tapi ujung-ujungnya paham juga. Cuman pasti di situ akan ada kesulitan. Kenapa? Karena kita belum memiliki yang namanya kosakata dan jumlah Arabiyah yang sempurna. Makanya kita mendapati kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ikhwan, perhatikan, termasuk kesalahan juga ketika mengajarkan bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia. Nah, namun karena ini bahasa Indonesia, bahasa kita ajarkan menggunakan bahasa Indonesia. Cuman dalam kaidah pengajaran bahasa Arab, wa minal khata'i tudarras al-Arabiyyah bil lughah al-Indonesia. Termasuk kesalahan mengajarkan bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia. Nah, makanya kenapa kok ketika belajar nahwu itu ahsannya menggunakan bahasa Arab? Karena apa? Karena pada poin pertama mereka sudah diajarkan kosakata menggunakan apa? Bahasa Arab. Jadi ketika pindah kepada
Lahu sudah paham karena dari awal sudah diajarkan bahasa Arab. Sedangkan ketika belum tahu apa-apa, dia masih nol, langsung diajarkan ilmu nahwu, maka pasti akan mendapatkan kesulitan. Itu poin yang kedua, ikhwan dan ikhwan. Poin yang ketiga, ketika misalnya kita sudah memiliki perbendaharaan kosakata bahasa Arab. Ladaina al-mufradat al-lughawiyah. Kita sudah memiliki apa? Perbendaharaan ya, kosakata yang sangat banyak. Tetapi yang menjadi kesulitan, kosakata itu akan hilang karena tidak digunakan. Nah, begini, Ana sampaikan. Kosakata yang wajib antunna hafalkan itu adalah kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Tidak semua kosakata kita hafalkan. Nah, yang sering kita lakukan, tidur, makan, mandi, safar, bermain, ya, jalan-jalan, menyetrika, mencuci, itu kita gunakan. Sekolah, memasak, minum, itu kosakata yang kita gunakan sehari-hari. Ana zahibun ilal madrasah wa anta zahibun ilal madrasah wa antuma zahibani ilal madrasah nahnu zahibuna ilal madrasah. Ana agtasil, anta tagtasil, anti tagtasilina. Hakala. Jelas ikhwan dan akhwat apa yang Ana sampaikan? Jelas, Ustaz. Jelas itu insyaallah. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, ikhwan, ikra ikhwan. Ikhwan, ikra. Baik, sebelum dibaca, Ana sampaikan kembali. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang tanda-tanda atau mabninya fi'il amr, kemudian juga mabninya fi'il madhi. Dan fi'il mudhari dia mabni hanya ketika bersama dengan nun taukid dan nun niswah. Tamam. Baik, fa amma bina'uhu, ini dibaca ikhwan. Fadhal, iqra hadha. Kelihatan ikhwan? Kelihatan ya? Ikhwan, kelihatan nggak? Ada yang baca nih, ikhwan? Ayo, ikhwan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa amal bina'uhu ala sukuni fasyurutu bina'in fasyurutun bi ayyatasila bihi nunil inathi nahu aniswatu yakumna wal walidatu yurdi'na wal mutallaqatu yatarabbasna illa ayyakfuna li'anna al-wawa asliyatun wa hiya wawun afa ya'fu wal fi'lu mabniyun ala sukuni litisalihi bin nuni wan nunu fa'ilun mutmarun a'idun alal mutalaqati wa waznuhu yaf'ulna wa laysa hadha ka ya'funa fi qawlika ar-rijalu ya'funa li'anna tilkal wawa wawu dhamiril jama'ati al-madhkuraini kal wawi fi qawlika yakumuna wa lamul fi'li
Hudifatin hadafta wa nunu alamatur raf'i wa waznuhu yaf'una wa hadha yuqalu fihi illa ayafwa tuhdhafu nunuhu kama taqulu illa ayaqumu wa sayati syarhu dzalika kullahu. Baik. Yani ikhwan dan akhwat, fa amma bina'uhu 'ala as-sukuni fa masyrutun bi an yattasila bihi nunul inathi. Maka adapun mabninya fi'il amr. Afwan. Adapun mabninya fi'il mudhari, bukan fi'il amr, afwan, fi'il mudhari. 'Ala sukun, dengan sukun, fa masyrutun, maka syaratnya bi an yattasila bihi nunul inathi. Maka harus bersambung langsung dengan nun inas, nun niswa. Nahwu an-niswatu yaqumna wal walidatu yurdi'na wal mutallaqatu yatarabbasna. Jadi nun yang ana lingkaran ini adalah nun al-inath. Ya. Ini nun al-inath atau nun niswa adalah isim, ikhwan dan akhwat. Dia isim. Ya. Sedangkan tak taknis. Jadi perbedaan antara nun al-inath dengan tak taknis itu jelas beda. Kalau nun al-inath itu adalah isim. Ya, sedangkan ta'ut taknis dia adalah huruf. Dari mana kita tahu? Kita tahu ketika kita membuatkan contoh atau kita berikan permisalan. Contoh misalnya kita mengatakan Ja'at Hindun. Ja'at Hindun. Pertanyaannya, yang menjadi fa'il apa? Tak taknis atau Hindun? Hindun, Ustaz. Nah, Hindun sebagai fa'il, bukan tak taknis. Kenapa? Karena tak taknis adalah huruf. Sedangkan di lafaz yaqumna, yurdi'na, kemudian yatarabbasna, ini adalah nun niswa, dia sebagai isim, sebagai isim fa'il. Wa minhu illa an ya'funa, illa an ya'funa. Ya, ya'funa, nah di sini adalah nun niswa. Ya, mabni di anna al-wawa asliyatun wa hiya wawu afa ya'fu. Karena waw di situ adalah waw asliyah dari kalimat afa ya'fu. Baik. Nah, perhatikan ikhwan, ada lafaz afa. Afa untuk mengetahui apakah alifnya ditulis mamduda ke atas atau ditulis seperti ya, maka itu harus antum dan antunna tasrif ke fi'il mudhari dulu. Contoh misalnya afa ya'fu. Kalau fi'il mudhari itu waw, maka alifnya tegak seperti ini. Ya. Baik. Oh. Di misalnya sini ya. Misalnya afa ya'fu. Ya. Ya'fu. Ditulis tegak seperti ini. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya ada ya-nya. Kalau ingin kita tulis seperti ya seperti ini, itu berarti fi'il mudhari'nya itu ada ya. Contoh misalnya lafaz Roma. Kita tulis seperti ini. Ya. Roma. Ya. Kenapa? Karena yarmi.
Jadi berdiri atau sepertinya, maka itu harus antum dan antunna kembalikan kepada huruf yang ada pada fi'il mudhari. Demikian. Baik. Wal fi'lu mabniyun 'ala as-sukun liittisalihi bin nun. Wan nun fa'ilun mudmar ahidun 'ala al-mutallaqat. Jadi yakumna, yurdi'na, kemudian yatarabbasna adalah fi'il mudhari yang dia mabni. Kenapa dia mabni? Karena bersambung dengan nun al-inath. Makanya disebutkan di sini wal fi'lu mabniyun 'ala as-sukuni liittisalihi bin nun. Demikian. Dan wan nun fa'il mudmar a'idun 'ala al-muqallaqati wa waznuhu yaf'ulna wa laysa hakadha ka ya'funa fi qawlika ar-rijalu ya'funa. Ya'funa di sini domir hum. Domir hum. Jadi di sini dia mu'rab ya. Jadi nun di sini adalah bukan nun niswa, bukan, tapi nun subutun nun, subut an-nun, karena ya'funa domir hum. Lianna tilkal wawa dhamirun li jama'atil mudzakkirina kal wawi fi qawlika yaqumun. Wa wawul fi'li hudifat. Ya, jadi waw pada fi'il itu dia dibuang. Ya'funa ya, asalnya ya'funa, asalnya ya'funa, wawunya dibuang. Wan nun alamat raf'i, nun adalah alamat rafa, subutun nun. Jadi ketika kita mengatakan misalnya yazhabuna fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Menetapkan huruf apa? Huruf nun. Jadi ketika ada an ya'fu, maka kita mengatakan fi'il mudhari mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nun. Begitu. Ya yaf'una wa hakadha yuqal fihi illa an ya'fu. Jadi nun dibuang karena ada an. Bihadfi nunihi kama taqulu illa an yaqumu wa sayati syarhu dzalika kulli. Nah, ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, ini menunjukkan bahwasannya fi'il mudhari yang mabni itu satu, dia bersambung dengan nun niswah. Ya. Kalau tidak bersambung dengan nun niswah, maka dia digolongkan kepada fi'il yang mu'rab. Demikian. Ya. Baik. Tafadhal. Akhwat dibaca, akhwat. Mana Ustaz? بناؤه على الفتح ومواضعه، وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، نحو كلا لينبذن. واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون لتبلون في أموالكم فإما ترين من البشر أحدا فإن الألف في الأول والواو في الثاني والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون فهو معرب لا مبني. طيب. Ya.
Wa amma bina'uhu 'ala al-fathi famasyrutun bi an tubashirahu nunut tawkidi lafzan wa taqdiran. Dan termasuk mabninya fi'il mudhari' dengan fathah itu disyaratkan bersambung dengan nun taukid secara langsung, baik secara lafaz atau takdir. Nahwu, contohnya misalnya kalla la yunbadanna. Zanna ini mabni fi'il mudhari' mabniyun 'ala al-fathi biittisalihi bi nun at-tawkid mubasharatan lafdhan. Baik, kemudian takdiran. Siapa yang bisa berikan contoh takdiran dari ikhwan? Nah, ikhwan, tafaddal ikhwan, tafaddal. Latublawunna. La Muhammadun. La ini ya akhi, kalau tidak salah dia itu mu'rab. Ya. Dia apa? Mu'rab. Yang sedang kita buat contoh adalah mabni dengan nun taukid bersambung secara langsung. Yang mukaddarah Ustaz. Na'am ya akhi yarsa. Takdiran. Nah, akhwat berpikir akhwat. Yamshinna Muhammadun. Yamshinna Muhammadun. Jelaskan bagaimana muqaddaranya. Yamshina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi fi'lun mudhari'un mabniun ala fathi ala qabla nunit taukid alal ya'i qabla nunit taukid mahdhufun. Takdirnya bagaimana? Yamshiyanna. Yamshiyanna. Tayyib, bisa. Ya. Boleh seperti itu. Ahsan, barakallahu fik ya akhana miyarsa. Baik, akhwat yang lain, akhwat, ada contoh yang lain? Baik, contoh yang lain misalnya kita mengatakan la tahina, la tahina misalnya. Kita berikan contoh di sini. Ya. Contoh yang lainnya misalnya kita mengatakan la tahina. Ya, la tahina. Ini asalnya adalah la tahinanna. La tahinanna. Ya, wala tahinanna. Tahinanna. La tahinanna.
Ini asalnya dia digabung sebagai topik sebentar. Saya ulang. Tahi nanna. Ini dihapus, afwan. Baik, jadi seperti ini. La tahi nanna. Tidak terlihat, Ustaz. Tidak terlihat? Nggak muncul, Ustaz. Tidak muncul. Afwan. Sebentar, anak ulang kembali ya. Lahbah ikhwan, isbir. Kelihatan nggak? Ikhwan, kelihatan? Belum, Ustaz. Belum kelihatan, yang Ustaz. kelihatan. Ini kelihatan. Yang Ustaz Udah bikin kelihatan, contoh belum? nggak kelihatan, Ustaz? Anak belum ketik, belum tulis. Ini kelihatan nggak nih? Nah, Ustaz kelihatan. Ya, Kelihatan salah ini. ini. Ya, tadi itu belum anak tulis, makanya nggak kelihatan. Baik. Lahbah. Asalnya la tahina. Seperti ini. La tahina. Nah, ini. Kemudian nggak kelihatan lagi. Iya. Kecil Ya, lagi, Ustaz, Ustaz. yang Ustaz tulis tidak ada. Kenapa seperti ini ya Allah ya Rabb? Ini kelihatan. Ini kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Ini ya kelihatan ya. Kecil lagi, Ustaz. Begini. Hanya isi kitabnya yang mengecil, Ustaz, tapi yang Ustaz tulis tidak muncul di layar. Iya, maksudnya yang ini yang pengen tulis jelaskan yang ini nih. Ya, bukan kitabnya itu. Ya salam. Yang ini jelas, ikhwan akhwat. Catatannya nggak ada, Ustaz. Kan biasanya ada catatan itu tuh. Ada nggak Aku- anak tulis ini sedang anak tulis nih, kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Ada, Ustaz. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Ini kitabnya kelihatan nggak kitabnya? Kelihatan. Tayyib. Kalau anak tulis di sini kelihatan nggak? La tahina, kelihatan? Kelihatan. Iya, Kelihatan, Ustaz. Ustaz. La tahina. Seperti ini. Baik, ini asalnya adalah la tahinanna. Tahinanna. Nah, ini nun taukid, yang ini itu dihilangkan, ditakdirkan. Ya, ditakdirkan. Ya, maka nun ini itu ada menjadi la tahina, asalnya la tahinanna. Ini ditulis na, menunjukkan ada nun taukid yang dibuat, takdiran namanya. Jelas ikhwan dan akhwat? Baik, demikian. Jadi asalnya la tahina, asalnya la tahinanna. Tahi ya nanna, tahinanna. Dan ini dibuang. Dibuang. Baik. Adapun contoh yang setelahnya yaitu wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun.
ini dia tidak bersambung secara langsung. Kenapa? Karena ada alif. Alif ini al-muthanni. Begitu juga la tublawunna fi amwalikum fa imma tarayinna minal bashari ahada. Makanya disebut di sini fa innal alifa fil awwali, yaitu ini tattabi'anni, kemudian wal wawa fit tsani, yaitu la tabluwu ini ini, wal ya'a fit tsalis taraji ini fasilatun, pemisah bainal fi'li wan nuni, antara fi'il dengan nun taukid. Fahuwa mu'rabun. Jadi lafaz semuanya itu yaitu tattabi'ani, latublawunna, kemudian tarajinna, ini mu'rab semuanya. La mabni, enggak mabni. Demikian. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ikhwan-ikhwat, sampai sini antun ada pertanyaan? Ustaz, tadi yang awal itu yang kalwawi fi qaulika yaqumun wawul fi'li qudifat wan nunu alamatul rafi. Nah, waznuhu ya'fun tuh kok wazannya ya'fun Ustaz ya? Maksudnya yaf'alun ya, yaf'ulun ya. Itu harokatnya ini ya, salah penempatan. Itu yaf'ulun asalnya. Demikian ya akhir Aziz. Oh iya. Ada lagi ikhwan dan akhwat? Yang tahwi, nah tadi kan domir anti Ustaz ya. Yang antum tulis tadi Ustaz, yang bikin contoh tadi kan domir anti tahwi, nah gitu Ustaz ya. Nah. Kalau itu mu'rab Ustaz. Enggak, itu mabni ya akhi, bersambung dengan nun taukid takdiran. Oh. Kan asalnya tahinanna, kan begitu, tahinanna. Kemudian nun paling akhir nun taukidnya dihilangkan, ditakdirkan menjadi la tahina. Di situ fathah menunjukkan ada nun taukid yang dibuang, ditakdirkan. Jelas? Nah, untuk yang sekarang ini tuh, yang la tublawunna, itu kan untuk domir antum ya Ustaz ya. Nah, itu ketika bertemu dengan nun taukid berarti nun rofa sama wawu jamaahnya kan hilang. Betul ya akhil Aziz. Nah, ketika tidak ada amil nasab, amil jazm itu ketika untuk mengirob rofaknya itu gimana Pak Ustaz? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kan biasanya dia sudah mabni ya akhi. Semua yang bersama dengan nun taukid dia itu mabni dengan nun taukid. Ya, nun taukid itu mabni dengan fathah semuanya. Kalau pemikiran saya yang dimaksud mabni ke tubashiruhu binuni taukid itu kalau yang huruf asli fi'ilnya Ustaz. Sedangkan la tublawunna kan yang asli huruf fi'ilnya cuman ini berarti dia enggak mabni apa? Dia enggak mabni karena ada pemisah wawu jamaah. Nah, wawu jamaah dan tanda rofa nun. Naam. Nah, nanti ketika mengirobkan biasanya kalau nggak ada nun kan subutun nun. Nah, sekarang gimana kalau sudah ada nun taukid, sedangkan nun rofa dan wawu jamaah fa'ilnya itu kan sudah hilang Ustaz. Nah, itu berarti kenapa dia tiba-tiba hilang? Itu kan ada sebabnya nanti tiba-tiba hilang. Sebabnya kalau nggak salah karena bertemunya nun 3 kali, nun taukid ada 2 dan nun non rofa Ustaz ya. Terus itu kita ya Rabb begini ya akhi. Jadi la tublawunna kita mengatakan fi'lun mudhari marfu'un bi thubutun nuni al-mahdzuf.
Begitu ya akhi. Oh, nah. Bisubutin nun. Nun mahdhuf. Demikian. Jelas? Barakallahu fikum. Barakallah. Ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Baik. Insyaallah ta'ala kita bertemu lagi pada pertemuan di Ahad malam Senin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa iyyakum.